ماہ رجب کے یہ 3 دن اس شخص کے لیے بڑے قیمتی ہیں جو ان 3 دنوں کا یہ سب سے خاص عمل پڑتا ہے، کیونکہ آج ہے ماہ رجب کی 19 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن، کل ہے 20 تاریخ اور ہفتے کا دن، اسی طرح پرسوں ہے 21 تاریخ اور اتوار کا دن۔ اس میں دوسرے عشرے کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی اور تیسرے عشرے کی بھی اس بندے کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر ابھی تک آپ ماہ رجب کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے تو پھر یہ 3 دن کا عمل ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ 3 دن بڑے اہم اور بڑے قیمتی اور بڑے خاص دن ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہر شخص کو صورت آتی ہے اور اس صورت کے ساتھ استغفر اللہ بھی ہر شخص کو آتا ہے۔ یہ عمل جو آج بتا رہا ہوں نا، یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 3 دن عمل کر لیتا ہے، یقین جانے اس کی زندگی تو بدلتی ہے، لیکن اس کے گھر والوں کا مقدر بھی سنور جاتا ہے، اس کے گھر والوں کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ آپ کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو اس کے ذریعے حل نہ ہوتا ہو۔ اب آپ نے، کیونکہ یہ مقصد حاجت اور ان تمام چیزوں کے لیے، اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پورا سال اس کو اللہ کے خزانوں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی مانگے تو اس کو ملتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان مبارک گھڑیوں میں اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ شروع اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر میں درود پاک۔ آج اس عمل کو جس وقت چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جمعے کے بعد، جمعے سے پہلے، عصر کے بعد، یا جس وقت بھی آج آپ اس عمل کو پڑھیں۔ کوشش کریں ہفتہ اتوار بھی اسی وقت اس عمل کو پڑھیں۔ کوئی 10 15 20 منٹ کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ کریں، کیونکہ یہ عمل بڑا خاص ہے۔ اگر آپ نے کر لیا تو یقین جانے جو ساری زندگی نہیں مل سکا نا، اس عمل کی بدولت وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب اور بڑا پسند ہے۔ ایک تو جمعہ کا دن ہے، پھر ماہ رجب کا یہ تیسرا جمعہ ہے، اور تیسرا جمعہ ہونے کے ساتھ پھر ماہ رجب کا دوسرا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا عشرہ اختتام کو پہنچے گا، تیسرا شروع ہو جائے گا، تو دوسرے کی بھی ساری برکتیں اور تیسرے کی بھی ساری برکتیں اس بندے کو مل جائیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے باوضو قبلہ کی جانب منہ کر کے عمل کو خاموشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف 7 مرتبہ ہے۔ 7 مرتبہ شروع میں پڑھیں گے اور 7 مرتبہ ہی آپ اس کو آخر میں پڑھیں گے۔ اب درود پاک کی بات کرتے ہیں کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس عمل کے لیے درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی درود پاک اللہ والوں نے لکھا، اسی کو ہم پڑھتے ہیں اور اسی کے ذریعے پھر برکتیں ملتی ہیں۔ اور اس لیے کہ جو شخص یہ اس مہینے کا بڑا خاص اور بڑا اہم درود پاک ہے نا، اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کون سا درود پاک زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہر مہینے کے لیے علیحدہ علیحدہ بھی درود پاک کے وظائف موجود ہیں، لیکن اس ماہ رجب کے مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر تشریف لے کر گئے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درود پاک کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک حصہ ابراہیم نے پڑھا، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس کے الفاظ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں، اس لیے ہم نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے نا، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، اور یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو بھی دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق کے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی حضور پر بندے کا پڑھا ہوا درود اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا یہ ایسے جیسے اس نے غلام آزاد کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے سے، جانیں قربان کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ آج جو الفاظ بتانے جا رہا ہوں نا، اس عمل کے اندر جو 1 منٹ کی تسبیح بتانے جا رہا ہوں، یقین جانے وہ آپ نے شاید اس طرح کبھی زندگی میں پڑھی نہ ہو، سنی نہ ہو، کیونکہ وہ ہے بڑی آسان، لیکن اکثر لوگوں کو اس کے پڑھنے کا نہیں پتا ہوتا کہ کیسے پڑھنی ہے۔ اب جب آپ کہیں گے نا، اے میرے رب، تو اللہ فرمائے گا، جی میرے بندے، بتا تو کیا مانگتا ہے، آج تجھے عطا کر دیا جائے۔ اس لیے پہلے نمبر پر آپ نے قرآن کریم
کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورت کے بارے میں آتا ہے اس کے جو عاملین ہوتے ہیں نا، جو اس کے عمل کرتے ہیں، جنہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا آسان زبردست نتائج کا یہ عمل ہے کہ جو دوسرے اعمال سے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ ایک ایسی طاقتور صورت ہے جس سے اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا فوری حل حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جو اس کا عمل بن گیا جیسے آپ کے ہاتھ میں کائنات کا ایک بہت بڑا خزانہ آ گیا، کیونکہ اس کے ذریعے روحانیت کو اپنے لیے مسخر کر سکتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، تو اس عمل کو آپ کوشش کریں یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ اس عمل کے ذریعے میاں بیوی میں محبت بھی بڑھتی ہے، گھر والوں میں محبت بڑھتی ہے، خاندان میں محبت بڑھ جاتی ہے، اس بندے کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی ذلت سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر ایک جو شیطانی چیز ہوتی ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے اس بندے کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اس لیے رزق میں برکت، پیسوں کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جو احباب اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ذرا اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں جو ترتیب ان کو بتائی جا رہی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا آسان عمل ہے کہ جس کی برکت آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی دلاتی ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورت دشمنوں کے لیے بھی تیر بہدف ہے، یعنی جیسے تیزی کے ساتھ تیر لگتا ہے نا، ایسے جا کر یہ دشمنوں کو لگتا ہے۔ اور کیونکہ یہ ایک خاص سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، دشمن تانا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہوگا۔ یہ اس طرح آپ نے اپنے عمل کا گویا آغاز کیا ہے، اس طرح آپ نے اپنے عمل کو شروع کیا ہے۔ تو جب اس طرح عمل کو شروع کریں، دیکھیں اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ دور اتنا خطرناک ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اوپر پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ جس بہن بھائی کی چھوٹی حاجت ہے یا بڑی ہے، اکثر مصیبتیں ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے اوپر جو مشکلات آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا، ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس عمل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنی ہوتی ہے۔ اب اس عمل کے اندر تسبیحات کی تعداد مختلف ہے، کسی کی کچھ زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی میں کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کسی میں کچھ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ پھر آپ کو وہ فائدہ ملتا ہے جو شاید آپ کو کسی اور عمل کے ذریعے کبھی نہ ملا ہو۔ اس لیے کہ یہ سورت جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ سورت اتنی شان اور عظمت والی ہے کہ جس نے اس کو پڑھا ہے نا، لوگ تو آج اس کو رزق کے لیے بھی پڑھتے ہیں، دولت کے لیے پڑھتے ہیں، عزت کے لیے پڑھتے ہیں، شہرت کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر کام کے لیے، ہر کام میں کامیابی کے لیے یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اب دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو آپ پڑھیں گے۔ تعداد بھی دیکھیں کتنی مختصر سی ہے، لیکن اس کے بعد والی تسبیحات کی تعداد زیادہ ہے، وہ آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم اور کیسے اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا، تو جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، دیکھیں یہ جو عمل دے رہا ہوں نا، یہ عمل انتہائی طاقتور ہے، کیونکہ یہ عمل خاص دنوں کا، خاص مہینے کا اور خاص ایام کا عمل ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس سورت کو پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور میں اپنی پریشانی اور مصیبت کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو کلمات ہیں نا، وہ بڑے ہی اہم ہیں۔ اتنے مبارک وہ کلمات ہیں کہ جب آپ وہ اپنی زبان سے جاری کریں گے نا، ایک بار کہیں گے اللہ فرمائے گا جی میرے بندے تو مانگ، میری بارگاہ سے کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے۔ اللہ پاک تجھے وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ آرزو کرتے ہیں، جس کی آپ تمنا کرتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں۔ تو اب درود پاک کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی، اب اس کے بعد آپ نے یہ کلمات جو بڑے اہم اور بڑے قیمتی الفاظ ہیں، ان دونوں اسماء مبارکہ کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے لیکن اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، کیونکہ دنیا میں اکثر جو ہمارے سامنے مصائب ہے نا، دیکھیں آج بدقسمتی سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، طرح طرح کی مصیبتوں اور رزق میں بے برکتیوں کا سبب کہیں ہماری اپنی بدعمالیاں تو نہیں ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں گناہوں کا بازار اس قدر گرم ہے
الامان والحفیظ، نہ تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں، نہ ہی اللہ پاک کے حقوق کا کوئی ہمیں احساس ہے۔ نیکیاں کرنا تو نفس کے لیے بے حد دشوار ہو چکا ہے، گناہ کرنا نفس کے لیے بڑا آسان ہو چکا ہے۔ ضروریات سہولیات حاصل کرنے کی حد سے ہم زیادہ کوشش میں مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخر سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ خدارا یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سفر معراج کروایا۔ حضور آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا، یہ کتنا مبارک ہے۔ اور پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازوں جیسا تحفہ عطا کیا ہے۔ رمضان کے روزے ہمیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ حقہ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا۔ حضور نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر یہاں واپس آ کر لوگوں کو بتایا کہ وہاں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، بدعمالیوں کو یہ سزا ملیں گی۔ یہ ساری حضور علیہ السلام نے چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس لیے لوگوں کے دلوں کے اندر آج خوف خدا ختم ہو چکا، آج لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے، آج لوگ ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی پڑے گی، تاکہ ہمارے حالات بدلیں، ہماری قسمت بدلے، ہمارا مقدر سنورے۔ اب ہم نے جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ الفاظ بڑے آسان سے ہیں، ان الفاظ کو ہم نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، کمی پیشی کسی چیز میں نہیں کرنی، تاکہ آپ کو اس عمل کا مکمل فائدہ ہو۔ دیکھیں آپ کوشش بھی کریں گے، عمل کو پڑھیں گے بھی، لیکن اس کی تعداد میں کمی پیشی کر جائیں گے، یا صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں، اس طرح صحیح کریں گے نہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے آپ کو اس قدر اس عمل سے فائدہ نہیں ہونے والا، وہ برکتیں آپ کو نہیں ملنے والی جو کہ ہر شخص حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے اگر تو آپ چاہتے ہیں آپ کو وہی برکتیں ملیں، وہی مقام ملے، وہی عروج ملے، اگر کوشش کریں اس عمل کو عصر کے بعد کے وقت میں پڑھیں، کیونکہ دیکھیں عصر کے بعد کا وہ وقت ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب کچھ لٹ گیا۔ عصر کے بعد اس عمل کو کرنا یہ تمہارے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، یعنی تم خوش نصیب ہوں گے اگر تم عصر کے بعد کا وقت رکھتے ہو، ورنہ آپ کوئی بھی وقت مقرر کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، ہم کیونکہ زیادہ تر اس وقت میں عمل کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے 2 وقت بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک تو فجر کا وقت، ایک عصر کا وقت۔ تو فجر کا وقت تو اب گزر چکا ہے، کیونکہ میں عمل لیٹ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو اس لیے یہ آپ کو تھوڑا لیٹ پہنچے گی عمل ویڈیو، تو اس لیے آپ کوشش کریں تو عصر کے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی مشقت اور تکلیف تو نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر اس آیہ مقدسہ کو حضور علیہ السلام نے پڑھا، فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں بھی آقا علیہ السلام نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ جس نے ان نمازوں کی پابندی کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ سب سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اس وقت برس رہی ہوتی ہے۔ تمام زمین اور آسمان والے فرشتے اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں، ایک فجر کے وقت، ایک عصر کے وقت، تو یہ 2 وقت جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے فرشتے اکٹھے زمین پر ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ بندوں کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں۔ تو اب دوستو آپ نے یہ جو الفاظ میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں، یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ الفاظ ہیں یا ربی یا رب، یا ربی یا ربی، یعنی کہ اس طرح پڑھنا ہے آپ نے یا ربی یا ربی، یہ 2 مرتبہ آپ نے پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ تو اس طرح پڑھیں گے، اس کو بعض لوگوں نے اس طرح بھی پڑھا یا ربی ربی یا ربی ربی یا ربی ربی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح پڑھنا بھی زیادہ افضل ہے، یعنی یا ربی ربی یا ربی ربی، اس طرح پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں کیسا عمل ہے، عمل بڑا کمال کا ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اے ہمارے رب، اے رب، اے ہمارے رب، اے رب، یعنی کہ 2 مرتبہ آپ اگر یا کو لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، ورنہ ایک بار شروع میں لگائیں گے، پھر آپ اسی طرح پڑھیں گے یا ربی ربی۔ تو یہ اتنا طاقتور عمل ہے، آج کے دن کی یہ اتنی کمال کی تسبیح ہے اور اتنی مبارک تسبیح ہے، جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم اس کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ جو ربنا کے الفاظ ہوتے ہیں یہ بار بار ہم دعاؤں کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں، دعاؤں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ان الفاظ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
ان کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جتنی بھی کہا جائے اس سے بھی زیادہ اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو پڑھا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں اب اس کے بعد جو کلمات آپ نے پڑھے، اب یہ کلمات جب آپ پڑھیں گے نا تو تصور آپ رکھیں گے کہ میرا رب میری دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے تو پھر ایسے اللہ فرماتا ہے کن پس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے یہ سارے معاملات ہو جائیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں نصیب ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیں اس کا تعلق جو ہے نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے دل کی زندگی بدلتی ہے۔ دل مردہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے، کیونکہ ذکر میں لذت آتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، دل کو عجیب اطمینان اور سکون نصیب ہو جاتا ہے، وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، خوف ختم ہو جاتا ہے، بے چینی کم ہو جاتی ہے، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے، اللہ پاک بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے، مشکلات کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ سخت پریشانی، قرض، تنگی، رکاوٹوں میں اس کا ورد کرنا فوری مدد کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرماتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ دیکھیں نا کتنے کمال کے الفاظ ہیں اس عمل کے اندر۔ اب اس عمل کی ترتیب بھی آپ جانتے ہیں کتنی عالی شان اور کتنی کمال کی ہے۔ اولیاء کرام کے بزرگان دین کے اقوال اس کے بارے میں موجود ہیں کہ دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے اور باطن کو اللہ پاک منور کر دیتا ہے۔ کوئی بھی طالب علم ہے کسی بھی میدان میں، وہ امتحانات میں کامیابی چاہتا ہے، کسی اور میدان میں کامیابی چاہتا ہے، کہیں بھی اس کو کامیابی کی ضرورت ہے تو پھر اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ عمل اس کی زندگی بدلے دے، یہ عمل اس کے حالات بدل دے گا، خوف، ڈر اور ان تمام چیزوں سے اس کو نجات مل جائے گی، اور ازدواجی زندگی، میاں بیوی اور گھریلو زندگی میں جو جھگڑے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے، اور نارمل زندگی، ایک اچھی زندگی تمہاری بسر ہونے لگ جائے گی، اور اس کی عمل کی برکت سے اللہ پاک تمہاری اولاد کو نیک اور فرما بردار کر دے گا۔ اور کیونکہ یہ عمل ہمیں آخرت کی تیاری بھی سکھاتا ہے، اور اس کا ورد بڑا ہی آسان ہے، بالکل آسان ہے، جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کی برکتوں سے کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بندوں کو سلامتی عطا فرمانے والی ہے۔ جو بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے یہ حاجت کا اتنا کمال کا وظیفہ ہے، اتنا سکون کا وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ اب اس کے بعد جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ بھی کمال کے ہیں، اس کے اندر بھی ربی موجود ہے، اس کے اندر بھی لفظ ربی موجود ہے۔ وہ کلمات آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 33 کا عدد جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، بڑا ہی قیمتی عدد ہے، اور اس قیمتی عدد کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، اور اس عمل کی تلاش میں بڑے بڑے لوگ پھر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے ہماری زندگی بدل جائے، جس سے ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے، جس سے ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو وہ اس طرح کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو حقیقتاً انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، حقیقتاً اس کے معاملات بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہم جب ایک گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، تو ہمارا دل صاف پاک کر دیتا ہے۔ اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں تو ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آج آپ غور کریں اپنے اندر اور لوگوں معاشرے کو دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، توبہ کے لیے سب سے پہلے اس گناہ کا علم ہونا، پھر اس پر ندامت اور پھر عزم ترک کرنا ضروری ہے۔ تو یہ توبہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ ہے آپ نے توبہ کرنے کی، یا اللہ جو مجھ سے زندگی بھر کے گناہ ہیں تو ان کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی، اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے، رزق میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تاجدار مکی مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا اس کی ہر پریشانی اللہ دور فرمائے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا، اور رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں اس کا غمان نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو، ایسی جگہ سے رزق آئے جہاں غمان بھی نہ ہو، تو پھر جنت کا وہ بندہ حقدار بن سکتا ہے جب کوئی بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے اور یہ الفاظ پڑھتا ہے۔ الفاظ کی تعداد میں نے عرض کر دی ہے، اب الفاظ بھی سن لیجئے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر اس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ دعائیں مبارکہ پڑھتے تھے۔ آپ نے صرف اتنا سا پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی،
صرف اتنے سے الفاظ ہیں، آگے مکمل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ عمل کی شان اور عمل کی طاقت دیکھیے کہ پڑھیں گے آپ بالکل مختصر سی تعداد میں، لیکن تاثیر اور طاقت آج کے دن کی برکت سے، کیونکہ یہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے نا، یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے اور اس دن کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ پھر آگے ہفتہ اتوار، جب آپ یہ سارے دنوں میں عمل کو کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس نے اس دن کو کئی نسبتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا ہے، اور یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا جمعے کا دن جو ہوتا ہے نا، یہ سارے دنوں کا سردار، اللہ کے نزدیک سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا یہ ہے، یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیونکہ یہ ہفتے کے بعد مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا، جیسے یہودیوں کے لیے دیکھیں نا ہفتے کا دن دیا گیا، عیسائیوں کو اتوار کا دن دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وہ دن عطا فرمایا جو سارے دنوں سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا تھا، عظیم الشان دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہمیں عطا کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ساری کائنات بنائی ہے، اس میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، اور ہفتے کے اندر دن بنائے ہیں 7، اور 7 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت اس دن کو دی ہے جس دن آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تو عمل کا آغاز آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ تو دوستو اب آپ جب اس عمل کو اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں اس دن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کی بڑی عظمت ہے۔ اب میں اس جانب نہیں بڑھتا، صرف آپ کو اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی عمل ہمارے بزرگ اکثر اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو بتایا کرتے تھے کہ بیٹا اس عمل کو پڑھیں، بس یہ الفاظ پڑھ لیں، تمہیں کسی اور عمل کے پڑھنے کی ضرورت اور حاجت ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے دوستو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے ان الفاظ کو اس تعداد کے برابر جب پڑھ لیا، دیکھیں اس کے بارے میں بزرگان دین نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وصیت کی ہے، فرمایا اے بیٹے، یہ منہاج العابدین کے اندر یہ بات لکھی ہے، بزرگان دین نے کہا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ مغفرت طلب کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، تو پھر آپ اس عمل کو آج ہر حال میں ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ سنو یہ بھی لکھی ہے کشف المحجوب کے اندر، حضرت داتا گنج بخش نے آپ فرماتے سنو میں تمہیں اللہ کا پسندیدہ عمل نہ بتاؤں، وہ کون سا ہے؟ آپ نے پھر یہ الفاظ کا ذکر فرمایا متقین کی ایک صفت یہ ہے یا ایک وصف یہ ہے کہ وہ رب کائنات سے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ نے اوپر جب شیخین کی روایت میں بھی یہی ہے، شیخین بھی اسی کے بارے میں یہی الفاظ کہتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تک وہ گناہ کر بیٹھے نے پر استغفار کرتا رہے گا، اللہ توبہ کو قبول فرماتا رہے گا۔ تو یہ الفاظ کیونکہ توبہ کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس سے عمر بھی بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے، اور اس سے اور بہت سارے انعامات بھی ملتے ہیں۔ تو اب آپ نے ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد جو آخری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس تسبیح کو ذرا سمجھیے گا، اور جمعہ کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ اب حضور کے 4 فرمان میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اب جو الفاظ بتانے لگا ہوں یہ بڑی طاقتور الفاظ ہیں، اتنے کمال کے ہیں کہ پڑھنا آپ نے ان الفاظ کو بھی صرف 33 بار ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور دعا میں بھی ایک دعا پڑھنی ہے، بس عمل سمجھ لے مکمل۔ اب دیکھیے گا وہ جو دعا میں آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے نا، اس دعا کے کمال دیکھیے گا کہ آپ دعا کے اندر جو بھی جائز حاجت مانگیں گے، جو بھی اللہ سے طلب کریں گے، اللہ پاک تمہاری حاجت کو قبول فرمائے گا، تمہاری دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ اب ان الفاظ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو یہ جو جنت کے الفاظ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے نا، یہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، تو دنیا کے خزانے تمہیں نصیب ہو جائیں گے۔ تو ان کے ذریعے اللہ پاک کئی بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھو۔ عرض کی ضرور، آپ فرمائے آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو پھر آپ یہ کلمات پڑھو، اس کی برکت سے جن بلاؤں کو اللہ چاہے گا دور فرما دے گا۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے اس کے بارے مفتی احمد یار خان نعیمی کتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات رہا، انہوں نے تو چند ایک شرائط بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ ان شرائط کے اوپر عمل کر لیتے ہیں نا، دیکھیں وظیفے کو پڑھنے کے لیے اس کے اوپر چند ایک باتوں پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔
تو اعمال اور دعاؤں کے لیے شرط کیا ہے کہ بندہ کوشش کرے حلال رزق کھائے، حرام غذا سے بچے، جھوٹ نہ بولے، نیت کو درست اور پاک پاکیزہ رکھے، شریعت کے حکام کی پوری پابندی کرے، اور انشاءاللہ دین کے ستون مثلا قرآن، کعبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، نماز وغیرہ کی تعظیم، بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرتا رہے، جو وظیفہ بھی پڑھے اس کو دل کی حضوری کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہے۔ اور وظائف کے لیے کئی وظائف میں کامیابی کے لیے چند ایک شرائط ہوتی ہیں۔ ہر وظیفہ، ہر عمل یا وظیفہ کرتے وقت نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ ہر عمل اور وظیفہ کرنے سے پہلے یا بعد میں حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں ضرور صدقہ کریں۔ اس سے ہوگا کیا، اس سے انعام کیا ملے گا کہ وظیفے کے اندر بعض اوقات ہم سے چھوٹی موٹی کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو وہ ہمارا صدقہ دور کر دیتا ہے۔ وظیفوں کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا ضروری ہے، تو دعا میں آپ نے یہ الفاظ کہنے، یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل اس کو حل فرما، یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت اس کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین کے الفاظ سے آپ نے دعا کرنی ہے، پھر دیکھیں کیسے آپ کی دعا قبول ہوتی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ بدن کا صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ کا پاک صاف ہونا، تھوڑی بہت ہی خوشبو لگا لیں، اپنے باطن کو صاف کرنے کی کوشش کریں، تو یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، اس پر عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔